و مفسرین، بعض نے کہا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ جو اس صورت کے شواہد ہیں تو وہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مدنی ہے۔ اس صورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأها اعطی من الأجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفہ وشہد جمعا۔ سید الرسل فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی والعادیات کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی تعداد، وہ حاجی جنہوں نے عید کی رات یعنی عید قربان کی رات مزدلفہ میں گزاری، تو ان کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا جو مزدلفہ میں حجاج کرام وہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور 10 گنا زیادہ اسے نیکیاں دی جائیں۔ یعنی مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کو جو ثواب اللہ ادا کرتا ہے، ان تمام حاجیوں کی نیکیوں سے 10 گنا زیادہ ثواب اس صورت کی تلاوت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے وہ اجر عظیم و ثواب کثیر حاصل کرے اور اس کی استطاعت نہیں ہے وہ میدان مزدلفہ حج پہ جانے کی، تو سید الرسل فرماتے ہیں کہ آپ اس صورت کو آپ پڑھیں، آپ کو یقیناً یہ ثواب حاصل ہو۔ یعنی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سارا ثواب تو جیسے کہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سارا ثواب تو پھر عمراء کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ حج پہ بھی جاتے ہیں، دیگر امور بھی انجام دیتے ہیں، اس کے لیے ائمہ خدا علیہ السلام نے بعض اعمال ذکر کیے ہیں کہ آپ یہ عمل انجام دے دیں، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اللہ اس کا آپ کو یہ ثواب ہوگا۔ تو یہ بھی گویا ایک تائید ہے کہ اگر آپ حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ ثواب چاہتے ہیں، تو آپ اس صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ثواب عظیم عطا کریں۔ دوسری روایت میں سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ هذه السورة اعطی من الأجر كمن قرأ وعلیکم السلام من قرأ هذه السورة اعطی من الأجر كمن قرأ القرآن ومن أدمن قراءتها وعليه دين أعانه الله على قضائه سریعا قائلا مکان۔ سید الرسل نے ایک ایسی مشکل سے اپنے کلمہ گوؤں کو باہر نکالا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت کرے گا والعادیات کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عطا کرے گا، اتنا اجر عطا کرے گا جیسے اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یعنی اس سورت کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ پورے ایک ختم قرآن کا ثواب۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو شخص مداومت کرے، اس سورت کو بار بار پڑھتا رہے، اس سورت کی اپنی زندگی میں اس کو وظیفہ بنے، روزانہ اس سورت کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو پروردگار اس سورت کی برکت سے اس کے تمام قرضے غیب سے ادا کر دیں۔ یہ سورت مختصر صورت ہے، یعنی روزانہ آپ ایک مرتبہ اگر یہ صورت پڑھیں، رسول اللہ جس زبان سے قرآن دے رہے ہیں، جس زبان سے آپ نے دین اور اسلام دیا، اسی زبان مبارک سے، صادق لسان سے، لسان وحی سے فرمایا کہ آپ ہر روز اس صورت کی تلاوت کریں، میں نبی ضمانت دیتا ہوں اللہ آپ کے تمام قرض غیب سے ادا کرے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس کی جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یعنی پوری کر دے، جتنی بھی اس کی حاجات، یعنی اس کا جو قرض ہوگا، جو اس کی حاجات ہوں گی، پروردگار اس صورت کے پڑھنے کے صدقے میں پروردگار وہ حل کر دے۔ تو لہٰذا اس کا قرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غیب سے ادا کرے گا بہت جلد، چاہے
روایت میں کیا جملہ ہے؟ سریعن کان ما کان، بہت جلد اللہ اس کا قرض عطا کرے گا چاہے جتنا بھی کیوں ہو، یعنی لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، جتنا اس کے اوپر قرض ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ سورت پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جلد قرض عطا کرے گا چاہے جتنا بھی زیادہ۔ لہٰذا اب اس عمل کے بعد مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اور رسول اللہ کی ذات کی زبان مبارک پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ تیسری روایت جو امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرمایا من قرأ والعادیات وعدمن قراءتها بعثه اللہ مع امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ یوم القیامہ خاصہ وکان فی حجرہ ورفقائہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ والعادیات کی تلاوت کرے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھے، امام فرماتے ہیں اللہ اس سورت کی تلاوت کے صدقے میں میدان محشر میں جب اس کو محشور کرے گا، اس کا حشر نشر کرے گا، تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ان خوش نصیب افراد میں سے ہوگا کہ جو مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم مولا علی کے ساتھ اٹھنے کی تمنا کرتے ہو تو ہر روز اس سورت کی تلاوت کیا کرو۔ یہ سورت ایسی ہے، ہر ایک تو یہ تمنا کرتا ہے کہ میدان قیامت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جاؤں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے یعنی اس خصوصیت سے وہ شخص اٹھایا جائے گا وقان فی حجرہ ورفقائہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جماعت میں آپ کے دوستوں کے درمیان، آپ کی جماعت یعنی آپ کی جماعت کون ہوگی امیر المومنین کی؟ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت حزقیل مومن آل فرعون، وہ ہستیاں جو اس قدر مخلص اور خالص تھے، یعنی ان اصحاب امیر المومنین کی جماعت کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ گویا نبی اور امام کی اس حدیث کو اگر جمع کرے، یعنی جو شخص ہر روز اس سورہ والعادیات کی تلاوت کرے، اس کے اوپر جتنے بھی قرض ہوں اس کے تمام قرضے بھی اللہ ادا کر دے گا، اور دنیا میں یہ سعادت ہے اور آخرت میں سعادت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وہ محشور ہو۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم سورت پڑھتے رہے لیکن ہماری زندگی میں ایسے گناہ، ایسی برائیاں ہوں جو خود مولا کی شفاعت سے ہمیں دور کر دیں، جو مولا کے ہمیں قرب سے دور کر دیں۔ تو لہٰذا یعنی آپ اس نسخے پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمیں تعلیم دیا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں جو ہمیں ان فائدوں سے روکے گی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم پرہیز نہ کریں، ہم صرف نسخے پہ عمل کرتے رہیں اور پرہیز نہ کریں، تو پھر ہم فائدہ ہمیں حاصل نہ ہو۔ جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے گناہوں سے، ان اعمال سے جن سے امیر المومنین علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، اس وقت تک ہمیں یہ فائدے حاصل ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے صورت اس انداز سے یعنی اس شان اور عظمت کی مالک۔ پہلی آیت مجیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی 11 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں ہم پہلی 5 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت میں فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ پہلی آیت مجیدہ کا ترجمہ ان تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ یعنی راہ جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ان کی قسم جو اپنی سموں سے یعنی پتھروں پہ جب ٹاپے مارتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی قسم۔ وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، نہیں تیسری آیت میں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح ہوتے ہی یہ کاروان، یہ لشکر اسلام مسلمانوں پہ حملہ کر دیتا ہے صبح کے ہوتے ہی۔
چوتھی آیت مجیدہ میں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس سے یعنی اس حملے کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار کر دیتے. جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں ہر طرف، جب حملہ ہوا تو ہر طرف گرد و غبار ہی. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو یکا یک یہ دشمن کے درمیان گھس جاتے ہیں، یعنی جو یکا یک دشمن کے درمیان گھس جاتے ہیں، یعنی ان پہ حملہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر اسلام کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے راہ خدا کے لیے جہاد کیا، جو نکلے. یہاں پر جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہاں پر کیوں قسم اٹھائی؟ مجھے گھوڑوں کے دوڑنے کی، تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، یا ان کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں ان کی قسم. تو اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها والقمر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مقام پہ بھی قسمیں کھائی، یا فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. تو اللہ نے اشیاء کی قسمیں کیوں کھائی؟ کیا غیر خدا کی قسم کھانا جائز ہے؟ ہمارے پاس قسم کی 2 قسمیں، ایک ہے شرعی قسم. شرعی قسم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نام کی قسم کھانا، جیسے باللہ، واللہ، سماہ، تاللہ، یہ اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں کھانا. شریعت میں جو شرعی قسم کی حیثیت ہے وہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کے نام کے ساتھ قسم شرعی کھانا، امام کے نام کے ساتھ شرعی قسم کھانا، قرآن، کعبہ، یا اسی طرح سے دیگر مقدسات یا شخصیات کی قسم کھانا، یہ شرعی قسم نہیں کہلاتی. یعنی جو شرعی قسم ہے وہ فقط اللہ کے نام کے ساتھ. بعض لوگ ہوتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں قبلہ ہم نے حضرت عباس علمدار کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی، ہم نے وہ قسم توڑ دی، ہمارا کیا کفارہ ہے؟ بھئی قسم شرعی جو ہے وہ اللہ کی ہے. حضرت عباس علمدار کے علم پہ جو آپ نے قسم کھائی ہے وہ شرعی نہیں، لیکن اگر آپ نے اس طرح سے ایک ان کے علم کو، احترام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو قسم کھائی، اولاً تو یہ شرعی قسم نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی بات میں یقین دلانے کے لیے ایسا عمل انجام دے رہے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد اس سے اپنا عہد توڑ رہے، اس مومن سے اپنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور آپ کی اس عمل سے تو آپ گویا حضرت عباس علمدار کی توہین کر رہے ہیں، آپ حضرت عباس علمدار کی توہین کر رہے ہیں. تو لہٰذا حضرت عباس علمدار کا جو آج ہم علم لگاتے ہیں وہ کس لیے لگاتے ہیں، کس یاد میں لگاتے ہیں؟ اس چیز کو کہ یہ اس ہستی کا علم ہے جس نے کربلا میں اپنی وفا کا عملی ثبوت دیا ہے. تو میرے اور آپ کے گھر کی چھت پہ اگر حضرت عباس علمدار کا علم ہے اور ہمارے اندر دین سے وفا نہیں ہے، اللہ کے دین سے وفا نہیں ہے، اسلام سے وفا نہیں ہے، آل محمد کی تعلیمات پہ وفا نہیں ہے، تو پھر میں نے حضرت عباس علمدار سے وفا کا کیا درس لیا؟ وہ تو وفا کے علمبردار ہیں، انہوں نے تو امام حسین ابن علی سے وفا کا عملی ثبوت دیا. میں اگر دین پر عمل نہ کروں میں پھر کون سی وفا کا ثبوت دے رہا ہوں؟ میں صرف دعوے دار ہوں کہ میں حسین ہوں. تو لہٰذا ان مقدس مقامات ائمہ ہدی علیہم السلام کی قسمیں اٹھانا، یا مثلا نبی کی یا کعبے کی یا قرآن کو بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں قسمیں، اس قسم کو توڑنا یہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کے اگر اس عمل سے قرآن کی، کعبے کی، اہل بیت کی توہین لازم آئے، کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ فلاں نبی اور امام کی اس نے قسم کھائی اور یہ ان عظیم ہستیوں کی عظمت کی لاج نہ رکھی، تو اس عمل سے اگر ان کی توہین لازم آ رہی ہے تو آپ یہ بھی حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. لیکن اس کی شرعی حیثیت نہیں، یہاں پر کوئی کفارہ نہیں. تو لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ قسموں سے اجتناب کرے، ضرورت تقاضا کرے
تو پھر وہ جو شرعی قسم ہے وہ اللہ کے نام کی قسم ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نام کی جو قسم اٹھائی جاتی ہے، کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے لیکن وہ بھی حرام کاموں میں قسم نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگ حرام کاموں میں قسم اٹھا لیتے ہیں، مثلا میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی، میں پوری زندگی اسے نہ بولوں گا، رشتہ دار سے، یہ تو حرام قسم اٹھائی ہے، یہ تو قسم ہے نہیں۔ مجھے قسم ہے کہ میں فلاں کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا، رشتہ داروں میں سے، یہ تو آپ کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ یا آپ اسی طرح سے مثال کے طور پہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ فلاں کو آج آنے تو دو، میں اس کو اس طرح سے ماروں گا، بھئی حرام کاموں میں قسمیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پر ضرورت تقاضا کر رہی ہو وہ ہے گواہی کے طور پر، کسی مومن کو آپ تہمت سے بری کرانا چاہتے ہیں، کسی مقام پہ آپ اپنا حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اسلام نے کہا ہے آپ شرعی قسم، وہ بھی اللہ کے نام کی آپ قسم اٹھا سکتے ہیں۔ باقی قسموں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہ جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں یہ تو شرعی قسم نہیں ہے، پھر یہ قسم کیوں اٹھائی اللہ نے؟ بھئی فلاں چیز کی قسم، فلاں چیز کی قسم، فلاں چیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت میں جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے تھے ان کا عمل اس قدر اللہ کو محبوب اور پسند آیا، چونکہ ان کا یہ جہاد، ان کا یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا۔ اللہ نے ان کے اپنی راہ میں آنے والے ان گھوڑوں کی، ٹاپوں کی، چنگاریوں کی نکلنے کی قسمیں کھائی، اللہ نے ان تیز رفتار چڑھنے والے گھوڑوں کی قسمیں کھائی، تو گویا اللہ نے ان کی جو قدر و قیمت دیکھی ہے وہ ان کے اس عمل کی طرف دیکھی ہے جو راہ خدا میں آ رہے ہیں، تو ان کی اس عظمت کو لائق عظمت سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم اٹھا رہا ہے، یعنی دنیا والوں کو گویا اس چیز پہ گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو یہ امور جو ہے لائق تعظیم ہے، یہ امور لائق عظمت ہے، ان چیزوں کو حقیر نہ سمجھو، یعنی وہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے انجام دیے جائے وہ اللہ کی نگاہ میں لائق تعظیم اور لائق تعریف ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی۔ ایک اور سب اعتراض آج کل یعنی بعض افراد یہ بیان کرتے ہیں الیاذ باللہ، نقل کفر نباشا، یعنی بیان کرنے والے کیا کرتے ہیں، غلط فہمی ہے، قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے قرآن میں حضرت یعنی ان گھوڑوں کی چنگاریوں کی قسمیں کھائی جو ٹاپوں سے نکلنے والی، یا ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی، اللہ نے حضرت آدم کی قسم نہیں کھائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کی نتنوں سے نکلنے والا وہ پانی آدم نبی سے افضل ہے، یہ توہین ہے۔ یا کہتے ہیں کہ اللہ نے نوح نبی کی قسم نہیں کھائی، ابراہیم نبی کی قسم نہیں کھائی، یہ کہنا یہ توہین انبیاء ہے۔ اور جو شخص جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کی توہین کرتا ہے وہ مذہب سے خارج نہیں ہوتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ انبیاء کی قسمیں نہیں لی، ان گھوڑوں کی قسمیں لی ہیں کہ جو جہاد میں نکلے تھے، جن پر سوار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، تو صرف مولا علی تو تمام گھوڑوں پہ سوار نہیں تھے، مولا علی کے ساتھ اور بھی لوگ نکلے تھے، وہ بھی گھوڑوں پہ سوار تھے۔ تو اللہ تو گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے نا، تو پھر وہ جو مولا علی کی نصرت میں تھے پھر تو وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ الیاذ باللہ انبیاء جو ہے نا یہ افضل نہیں ہے، وہ گھوڑے افضل ہیں انبیاء سے، تو یہ انبیاء کی توہین ہے۔ پھر اعتراض لازم آتا ہے، پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو پھر ان کی بھی پھر قسم نہیں اٹھائی، یہاں پہ اللہ نے پھر اپنے نبی کی قسم نہیں اٹھائی، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس صورت میں؟ تو کیا نبی کو بھی پھر ہم معمولی سمجھیں گے الیاذ باللہ؟ پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا جو تمام ائمہ ہدا کی، امام علی علیہ السلام سے ہٹ کے باقی ائمہ ہدا کی والدہ ہے، ان کی قسم نہیں اٹھائی،
تو کیا کہیں گے پھر علیہ باللہ یہ گھوڑے افضل ہو گئے بیوی سے، یا پھر دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو لہٰذا ایسا کہنا حقیقت میں قرآن اور احکام سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی در حقیقت ان ہستیوں کے اس نکلنا جو خالصتاً اللہ کے لیے قیام تھا، خروج تھا، جو کفار کے مقابلے میں جو قیام کیا، اللہ اس عمل کو کی پسندیدگی کا اظہار ان قسموں کے ذریعے کر رہے ہیں. نہ کہ علیہ باللہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں انبیاء کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا مقام. تو یہ کہنا کسی ایک چیز کی فضیلت کو بیان کرنے میں یہ لازم نہیں آتا کہ باقی چیزوں کی نفی ہے. اس بات شیء لا ینفی عن ما عدا، کسی ایک چیز کو ثابت کرنا، اس کی فضیلت کو بیان کرنے سے دوسری چیزوں کی نفی لازم نہیں آتی. تو جو بندہ اس طرح سے بات کرتا ہے وہ گمراہی پر مشتمل گفتگو کرتا ہے اور وہ قرآن کا فہم نہیں رکھتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو یہاں پر یعنی یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جو ہے وہ جواب. اب یہاں پر یہ جو ہے اللہ نے جو قسمیں اٹھائیں وہ کیا تھے، اس کے بارے میں دو نظریے ہمارے علماء مفسرین. پہلا نظریہ ہے کہ یہ اللہ نے قسمیں جو کھائی ہیں وہ اونٹوں کی قسمیں کھائی ہیں. کون سے اونٹ؟ کہا کہ جو اللہ کے گھر میں حجاج کرام یعنی مینا کے میدان میں جاتے وقت، یا مثلا بعض لوگ صفا و مروہ کے درمیان جب وہ جو معذور لوگ جو حج کا یہ رکن انجام دیتے تھے، صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگانے ہوتے تھے، کہا کہ یہ ان اونٹوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں اور ان کے اس عمل کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کو آنے والے یعنی کوئی معمولی نہیں. تو پہلا نقطہ یہ، اس کے لیے ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک روایت ہے. روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے ابن عباس، قرآن کریم کی یہ آیت والعادیات، اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس حجر اسماعیل کعبہ کے قریب تھے. انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد کہ اللہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے. وہ شخص جہاں سے رخصت ہوا اور چاہے زمزم چشمہ جہاں پر زمزم کا، وہاں پر جب پہنچا تو پانی پینے کے لیے ادھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے. آ کر کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، اس سورت کی اس آیت والعادیات ذبحا، اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے تک آنے سے پہلے بھی تم نے کسی سے اس کے معنی اور مراد معلوم کی ہے؟ کہتا ہے جی میں نے معلوم کی ہے. میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑوں کا راہ خدا میں جہاد کرنا ہے. اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ عبداللہ ابن عباس کو بلا کر لے آؤ. عبداللہ ابن عباس امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم جو نہیں جانتے اور تم اپنی مرضی سے فتویٰ دے دو، اپنی طرف سے حکم. حالانکہ یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے. علماء اہل سنت جتنا اعتماد اس کے اوپر کرتے ہیں اور کسی پہ نہیں کرتے. یعنی تفسیر میں جو تفاسیر کی جو روایات نقل کرتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس سے، اور عبداللہ ابن عباس نے جو قرآن کی تفسیر کا جو علم سیکھا ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے. یہاں پہ بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، جو استاد ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں،
ان کا ذکر قرآن کی تفسیر میں نہیں کرنا، ان کے شاگرد کے نام سے تفسیر کرنی ہے۔ اللہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ علی کا نام لینے میں یا لکھنے میں اور بیان کرنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اصل تو استاد ہیں، تو لہٰذا مولا علی کا نام لکھیں، ان کو تفسیر کو حوالے سے بیان کریں۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام یعنی اس مقام پہ دیکھیں امام خبردار کر رہے ہیں، کیا تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ جب مفسر قرآن علی کا شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس پر امام راضی نہیں ہے کہ تم بغیر علم کے کوئی بات کرو، بتائیں آج امام ہم پہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہم چھوٹی سی بات کو ہم دین کا مسئلہ اپنی طرف سے بنا کر ہم کہیں کہ مسئلہ اس طرح ہے، مسئلہ اس طرح ہے، عقیدہ توحید فلاں ہونا چاہیے، عقیدہ امامت ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ نبوت ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں۔ جو قرآن کی تفسیر کا علم رکھتے ہیں وہ اگر کوئی مراد بیان کریں تو امام اس پہ راضی نہیں ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی دین کا علم نہ ہو، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن بھی پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن کا ترجمہ نہ کرنا آتا ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں جن کو قرآن کی آیات پڑھنا نہیں آتی ہیں، قرآن کا ترجمے سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں اور گمراہی کا پیغام دیتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کی وہ روایت جو میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا من افتى بغیر علم فقد کفر، مجھ علی کی نگاہ میں وہ شخص کافر ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے۔ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، وہ فقہاء جنہوں نے اپنی پوری زندگی علوم آل محمد میں وقف کی ہے، ان سے اپنے احکام دین کا ہم مسئلہ معلوم کریں۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس کی جب امام علیہ السلام نے اصلاح کی تو امام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو رائے خدا میں نکلے۔ تو لہٰذا یہاں پر مولا علیہ السلام نے تفسیر کیا کی؟ ان اونٹوں کی قسم جو راہ خدا میں یعنی جو حجاج کرام ان پہ سوار ہو کے اللہ کے اس فریضے کو انجام دینے میں پیش آتے ہیں، ان اونٹوں کی قسم۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب سے علی مولا نے یہ نظریہ بیان کیا تب سے میں نے اپنا نظریہ بدل دیا۔ گویا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے عمل سے بتا دیا اے دنیا والو ولایت علی کو سمجھو، علی جو کہیں اس کو مانو، یہ ہے ولایت علی، نہ کہ میں کہوں کہ میں مولا علی کے مقابلے میں اپنا نظریہ پیش کروں۔ آج ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری توحید، ہمارا عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت، ہمارے احکام شریعت ہماری اپنی مرضی کے ہوں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ امام صادق کیا فرماتے ہیں، امام علی کیا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی ولایت کو اپنے اوپر نہیں لازم سمجھ رہا، میں اپنے دل اور اپنی خواہشات کو ان سے افضل سمجھ رہا ہوں۔ اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن پر اپنی خواہشات کو افضل سمجھتا ہے وہ قرآن کی نگاہ میں بھی غافل اور گمراہ ہے، اور آل محمد کی نگاہ میں بھی وہ شخص گمراہ اور بے دین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں پر دوسرا نظریہ ہمارے پاس، یہ پہلا نظریہ تھا کہ اونٹوں کی قسم کھائیے، دوسرا نظریہ کہ امام علیہ السلام یہاں پر جو ہے جو اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے وہ کون سی؟ دوسرا نظریہ جو علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ گھوڑوں کی قسم ہے۔ وہ کس کی قسم ہے؟ اونٹوں کی قسم کا نظریہ جو ان علماء نے اختیار کیا وہ کون سا تھا؟ وہ روایت تھی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا نظریہ ہے کہ وہ گھوڑوں ہی کی قسمیں ہیں، وہ اونٹوں کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ گھوڑوں کی قسمیں۔ یعنی پھر اس پر کیا دلیل ہے؟ کہا کہ جو قرآن کریم کے جو آیات ہیں ان آیات سے یہی ظاہر ہوتا ہے، ان آیات کی دلالت اس بات پر ہے کہ اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر پھر علماء مفسرین فرماتے ہیں اصل میں یہاں پر ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، فرماتے ہیں یہ جو والعادیات ہے اس کا معنی وسیع ہے، جو اللہ کی راہ میں چلنے والے اونٹ ان کو بھی شامل ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے جو گھوڑے ہیں جو مسلمانوں کا لشکر جہاد کے لیے نکلا ان کو بھی شامل ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس ایک رخ کو بیان کر رہے تھے، امام علی علیہ السلام نے ان کو روکا، تو لہٰذا ہمارے پاس دونوں قسم کے مطالب موجود ہیں، قرآن کی آیات اس پہ بھی شاہد اور گواہ ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے احتمال ہے کہ یہ والعادیات سے مراد وہ گھوڑے بھی ہیں جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اونٹ بھی ہیں جو اللہ کے گھر کے فریضہ کے لیے نکلے، تو لہٰذا یہ بہترین جمع ہے کہ دونوں معنی کو شامل کیا جائے اور دونوں قسم کی روایات کو شامل کیا جائے۔ اور چونکہ ہمارے پاس روایات میں ہے، اس جو گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں اس کے بارے میں ملتا ہے روایت میں، امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، روایات کو، ان روایات کو علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، علماء شیعہ نے بھی، مفسرین نے، سب نے نقل کی ہے، کیا کہ جب 8ویں ہجری تھی سید الرسل کو خبر پہنچی کہ ایک علاقہ ہے جو مدینہ سے تقریباً 10 دن کا فاصلہ تھا اس زمانے گھوڑوں پر، وہاں پر ایک اہل یابس، یا بعض نے اہل یالس لکھا ہے، تو اہل یابس ایک علاقہ ہے، وہاں پر کچھ کفار نے میٹنگ کی، وہ کفار کتنے ہیں؟ تقریباً 12,000 کفار نے میٹنگ کی ہے کہ انہوں نے عہد کیا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں گے جب ہم یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی علی کو قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے یہ عہد کیا، رسول اللہ کو خبر پہنچی اور رسول اللہ نے یہ خبر، اب روایت کے جملے کہ ادھر سے حضرت جبرائیل امین نازل، رسول اللہ کو خبر دی کہ آپ کس کو بھیجیں، سید الرسل وحی الہی کے ساتھ، آپ کو یہ لوگوں کو بھی اطلاع ملی، آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، جبرائیل امین یہ وحی لے کر آئے ہیں کہ ان کی طرف ایک شخص کو بھیجا جائے، اور حضرت جبرائیل نے نام بتایا کہ کس کو بھیجا جائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ سید الرسل نے کہا کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ ان کی طرف جو لشکر ہے وہ اس کا جو سردار ہے وہ حضرت ابو بکر کو بنا کر بھیجا جائے۔ اب حضرت ابو بکر جو ہے مسلمانوں کا لشکر لے کے یہ نکلے ہیں کہاں پر؟ ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت تقریباً یہ لشکر کتنا تھا؟ 4,000 کا لشکر، حکم الہی سے رسول اللہ نے کس کی؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ 4,000 مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچا۔ جب پہنچا ادھر سے کفار کے لشکر 200 افراد، کتنے افراد؟ 200 افراد جنگجو، مشرکین و کفار، وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو کہ دیکھو آپ سے ہماری قرابت داری اور رشتہ داری ہے، ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے، آپ واپس پلٹ جائیں۔ پوچھا کہ آپ، پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ کہا کہ ہم آپ کو دعوت اسلام دینے آئے ہیں، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ کے ساتھ ہے ہماری رشتہ داری، ہم قرابت داری، جو قبیلے کے تعلقات، آپ واپس چلے جائیں، ہماری دشمنی فقط یتیم عبداللہ اور اس کے بھائی علی سے ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مصلحت جی دیکھی کہ اب واپس چلو، یعنی مسلمانوں کی خیر اور جان کی حفاظت اسی میں۔ یہ لشکر اسلام واپس پہنچا مدینہ میں۔ جب مدینے میں یہ لشکر پہنچا تو مسلمانوں نے اس لشکر کی ملامت کی کہ آپ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پر یعنی آپ جہاد کرتے۔ تو بہرحال سید الرسل اس واقعہ سے مسلمانوں کے خالی واپس آ جانے سے رنجیدہ ہوئے۔ اب حضرت جبرائیل امین دوسری مرتبہ وہی لے کر
یا نبی اللہ، خداوند متعال کا حکم ہے اب 4000 کا لشکر آپ حضرت عمر کے ساتھ بھیجیں۔ حضرت عمر بھی لشکر لے کر پہنچے وہاں پر میدان جنگ کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پھر وہی 200 جو جنگجو لڑا کے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ انہوں نے ڈرایا دھمکایا، مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا۔ انہوں نے بھی اپنی جان کی سلامتی اسی میں سمجھی، یہ بھی واپس آ گئے مدینہ منورہ میں۔ جب آئے تو سید الرسل کو پھر غم ہوا، پھر رنجیدہ ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری مرتبہ وہی ہوئی کہ اے رسول، اب اس مرتبہ آپ علی حیدر کرار کو بھیجیں۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ حقانیت اور حقائق کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام مسلمان اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جو شجاعت حیدری ہے، جو مولا علی حیدر کرار جو شجاعت کی جوہر وہ دکھاتے ہیں، جو طاقت وہ رکھتے ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اس لیے رسول اللہ کے ساتھ ہر میدان میں پیش مولا علی تھے۔ ذوالفقار اگر ملی ہے تو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے۔ نصرت کی تائید ملی ہے جس کے حق میں آئی ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے ان کے حق میں دعا کی، نصرت اور کامیابی کی۔ مولا علی علیہ السلام 4000 کا لشکر لے کر آپ چلے، آپ بھی پہنچے اس منزل مقصود پہ، اور ملتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آپ راستہ بدل کر گئے تھے، رات کا وقت تھا۔ آپ جب پہنچے تو الصبح امام علی علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں۔ رات کو تیاری کی گئی کچھ، اور صبح کو اٹھ کے پھر اور تیاری کی گئی، گھوڑوں کو تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا۔ جب سارے آمادہ ہو گئے، دیکھیں یہ ہے اسلام کی معرفت، محافظان اسلام کا کردار۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے، نماز صبح کا وقت ہوا، علی حیدر کرار نے سب سے پہلے نماز صبح ادا کی، اور آپ کے ساتھیوں نے پہلے نماز صبح ادا کی۔ یہ وہ کردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یعنی اس خوف و ہراس میں جو پہلے 2 لشکر خالی آئے تھے، اس مرتبہ علی مولا ساتھیوں کو لے کر گئے ہیں، لیکن خوف و ہراس نہیں ہے، بلکہ آپ اس عالم میں بھی اللہ کی عبادت اور نماز کو بجا لا رہے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑ رہے۔ نماز جیسے فریضے کی ادائیگی انجام دے رہے ہیں، آپ نے پہلے نماز کا فریضہ انجام دیا، اس کے بعد نماز صبح کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تابڑتوڑ وہاں پہ جو ہے وہ جنگ کے حملے شروع کیے، چونکہ ان کفار کو معلوم ہو چکا تھا کہ لشکر اسلام آ چکا ہے۔ خود انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ہم آئے ہیں تمہیں دعوت اسلام دینے کے لیے۔ ان جنگجوؤں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہارے انتظار میں تھے، تمہارے خون کے پیاسے ہیں، ہم تو اس انتظار میں تھے کہ ہم یتیم عبداللہ اور تمہارا خون کریں، ہم تو تمہارے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام گھبرائے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کفار نے کہا کہ جنگ صبح کو ہوگی۔ ساری رات یہ قافلہ ٹھہرا، صبح کو نماز پڑھی، اور اس کے بعد میدان جنگ گرم ہوا۔ امیر المومنین نے شجاعت حیدری دکھاتے ہوئے آپ نے حملوں پہ حملہ کیا، اور آپ کو یہ دیکھ کر آپ کے ناصرین مددگاروں نے، آپ کے ساتھ ساتھیوں نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے، اور اس طرح کفار کو شکست ہوئی کہ کافر مارے گئے، جوانوں کو اور خواتین کو قیدی بنایا گیا، اور جو ثروت اور مال تھا، مال غنیمت کو مولا علی علیہ السلام نے جمع کیا۔ اب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پر رات کو وحی نازل کی، کیا کہ علی فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور یہ سورت والعادیات نازل ہوئی۔ گویا مولا علی علیہ السلام کے اس عمل کو سہراتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے کہ یہ لشکر جو اللہ کی راہ میں نکلا تھا، کہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے تھے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد. صبح کا وقت ہوا، نماز کا وقت، رسول اللہ نے اس سورہ والعادیات کی تلاوت کی. نماز کے بعد اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آج تک تو ہم نے یہ صورت نہ سنی تھی. آپ نے فرمایا رات کو جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہیں. اللہ نے بتایا ہے کہ علی کو فتح اور کامیابی ہوئی ہے، اور اس کے اس عمل کو اللہ نے اس طرح پسند کیا ہے جو صورت میں اس کے عمل کی قسمیں کھائی ہیں. تو لہٰذا پھر روایت کے جملے، ایک صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم. جب مولا علی علیہ السلام لشکر اسلام لے کر آئے تو اس وقت سید الرسل انتظار میں تھے. آپ نے علی مولا کو آگے، جب علی مولا نیچے اترے تو آپ نے اپنے سینے سے، رسول اللہ نے علی مولا کو سینے سے لگایا اور آپ کی پیشانی کا دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. تو اس طرح سے دنیا جہان میں مسلمانوں کے درمیان یہ واضح ہوا کہ سید الرسل کے اگر علمبردار ہیں اور ناصر اسلام ہیں تو وہ علی حیدر کرار. تو لہٰذا قرآن کریم کی یہ ان 5 آیات میں اس کا معنی اور مفہوم جو ہے یہاں تک واضح ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. یہ 5 آیات تھیں. اس کے بعد قرآن کریم کی 6 آیت مجیدہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. یہ کپڑا دیں بیٹا ذرا. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کی نعمتوں کے سامنے نہ شکرا ہے. اللہ قرآن میں کیا 7ویں آیت مجیدہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود بھی اس معنی پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کے ساتھ شدید لگاؤ اور محبت رکھتا ہے. حضرت انسان کی بات. تو اللہ نے شروع میں جو قسمیں کھائی ہیں وہ اس بات کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے قسمیں کیوں کھائی تھی؟ پہلے یہی ذکر ہوا ہے نا کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اللہ نے اس لیے قسمیں کھائی. یہ جواب قسم ہے. اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کی نعمتوں کے سامنے نہ شکرا ہے. یعنی اللہ قسمیں کھا کے یہ کہہ رہا ہے انسان نہ شکرا ہے. اور فرمایا اور اس پر وہ گواہ بھی ہے اور یہ مال کے ساتھ لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں. تو یہاں پر لکنود یہ جو لفظ ہے اس کے معانی کیے گئے علماء نے. پہلا معنی یہ ہے لکنود کا کہ جو مصیبتوں کے بارے لوگوں کو آگاہ کرے لیکن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہ کرے. مثلا مجھے گھاٹا ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، میرا مال گر ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، میرا یہ ہو گیا. یہ تو ذکر کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے اللہ نے رزق عطا کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، مجھے صحت و عافیت عطا کی ہے، اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، مجھے صحت اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی یعنی فقط مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا. ایسے شخص کو قرآن نے لکنود کہا. دوسرا معنی کہا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اکیلے کھائے لیکن دوسروں کو اس سے محروم رکھے وہ بھی لکنود. جو چیز اچھی ملے وہ خود بیٹھ کے اکیلا کھائیں گے، نہ اولاد پہ صرف کریں گے، نہ بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے، نہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، نہ کبھی صدقہ و خیرات دیں گے. ایسے شخص کو بھی لکنود کہا گیا. تیسرا اچھا یہاں پر جو ہے یہ 2 معنی. تیسرا کہا کہ جو شخص مشکلات کے وقت اپنے دوستوں سے ہمدردی نہ کرے، دوستوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مومن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا، یہ شخص بھی لکنود میں شامل ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کے بارے میں ذکر کر رہا ہے وہ نہ شکرا ہے. کہا کہ وہ ہے جو دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آئے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرے. اور نمبر 4 فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے. مثلا کیا کہے یہ تو سارا کچھ میری اپنی محنت کا ہے،
اللہ تعالیٰ کے فضل کو سامنے یاد نہ رکھے کہ یہ میری محنت ہے، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج میرے پاس کیا ہوتا، اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو میرے پاس کیا ہوتا۔ مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ساری میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو میری ساری محنتیں بیکار جائیں۔ محنت کرے انسان اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کا ثمرہ اللہ سے لینا ہے ہمیں۔ اور پانچواں معنی کہا یہ سب معانی ناشکری اور بخل کی طرف پلٹتے۔ پانچواں معنی کہا جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، اللہ نے آنکھیں دی حرام میں خرچ کرے، صرف استعمال کرے، زبان دی جھوٹ تہمت غیبت برائیوں میں، اللہ نے ہاتھ دیے ان کے ذریعے سے انسان نیکی کرے صدقہ و خیرات دے، ہم ہاتھ کسی پہ اٹھا رہے ہیں یا ہم ہاتھ کے ذریعے سے اور حرام کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو حرام استعمال کرنا یہ لاقانون میں شامل ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسول سے پوچھا گیا جب، تو آپ نے فرمایا اتدرون من اللقنوط، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ لقنوط کیا ہے؟ تو قیلا یا رسول اللہ، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اللہ اعلم رسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں کہ لقنوط سے کیا مراد ہے، آپ ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللقنوط الذی یاکل وحدہ، لقنوط وہ شخص ہے جو اکیلا تنہا کھائے، اپنے پیٹ کی فکر کرے، وَيَمْنَعْ رَفَدَ، اور مہمان کو محروم کر دے۔ مہمان گھر میں آئے، اس نے ہمیں کیا پوچھا، اس نے ہماری کون سی عزت کی تھی؟ میرا دوست اگر اس نے تیری عزت نہیں کی ہے، تیرا احترام نہیں کیا ہے، تو اپنا ظرف پاک دکھا، ہو سکتے تیری اس عمل سے اس کے دل میں تیرے لیے جگہ بن جائے۔ ہم دوسرے کو تو کہہ رہے ہیں وہ برا ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، اس کے اندر نیکی نہیں ہے، اگر میں بھی برا بن جاؤں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے جو لوگ برے بنے تھے، کیا اہل بیت ان کے سامنے برا بنے؟ آپ نے اچھائی کا آپ نے کردار پیش کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں جو مشہور کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد، امام کے دسترخوان پہ حضرت علی اکبر کا قاتل آ کر بیٹھا تھا، جو منہ کے اوپر لسام چڑھا کر بیٹھا تھا، اور جب جانے لگا تو امام نے کیا فرمایا، تو یہ نہ سمجھنا کہ علی ابن الحسین کو علم نہیں، تو ہمارے دسترخوان پہ مہمان آ کر بیٹھا، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار، یعنی ان کے دسترخوان پہ دشمن آ گیا ہے تو وہ بھی کچھ لے کے جا رہا ہے۔ مدینے میں جب دسترخوان سجتا تھا کھانوں کا تو اس میں دعوت عام دی جاتی تھی، امام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں میرے چاہنے والے آئیں، امام دعوت عام دیتے تھے، وہ لوگ بھی آتے تھے جو آل محمد سے بغض اور عناد رکھتے تھے، امام ان کو بھی دعوت دیتے تھے، اپنے پاک کردار سے لوگوں کو دعوت دی ہے اسلام کی طرف، پاک کردار کی طرف۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا جو لوگوں کو مہمان کو روکے، خود تنہا کھائے، لوگوں کو روکے، وَيَضْرِبْ عَبْدًا، اور جو اپنے ماتحت غلام کو مارے، یعنی لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا جو اکیلا کھائے، جو مہمانوں کو یا گھر والوں کو رشتہ داروں کو روکے محروم کرے، اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس میں ان کے ساتھ وہ شیئر نہ کرے، اور اپنے ماتحت غلام یعنی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، رشتہ داروں کو ان کو مارے، پیٹے، پٹائی کرے، تو لہٰذا اس شخص کو لقنوط سے تعبیر کیا گیا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں لقنوط کی جو ہے جو مذمت، صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو یہاں پر یہ اس آیہ مجیدہ کے معنی جو ہے وہ واضح ہو۔ اب اس کے بعد والی آیت مجیدہ میں اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اپنے بخل اور وجدان پر گواہ ہے، وہ شخص اپنے بخل اور وجدان پر، یعنی انسان ظاہری طور پر تو لوگوں کے سامنے اچھا بن سکتا ہے، لیکن اپنی کیفیت اور حالت کو خود بہتر سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ کہا کہ وہ خود گواہ ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر کہ وہ گواہ ہے اس بات پر، اس سے مراد کون ہے؟
بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ خود ہے، بعض نے کہا اس سے مراد خود اللہ ہے، یعنی اللہ اس کی اس بد عملی اور بخل پر گواہ ہے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، وہ اپنے وجدان اور شعور میں اپنی طبیعت سے واقف ہے، وہ خود بھی گواہ ہے، اور اللہ بھی اس کے اس بخل اور اس کے برے عمل پر اللہ گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال اور دولت کی شدت سے لگاؤ، یعنی یہ کیا ہے جو انسان رکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یعنی اس کو آیت مجیدہ میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مال اور دولت کی شدت اور محبت سے انسان، اس سے جب محبت زیادہ رکھتا ہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ مال کو، آپ دولت کو جمع کریں، آپ اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، لیکن اتنا لگاؤ نہ ہو کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں، آپ اپنے واجبات اور مستحبات ان چیزوں کو بھی بھول جائیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو نہیں بھول جانا چاہیے، تو اتنا یعنی کہ انسان کو لگاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے اب اس آیت میں مجیدہ میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر آخر وجہ کیا ہے؟ سوال ہے کہ کیا انسان فطری طور پر یہ بخیل، اب یہاں پر یعنی ایک سوال ہے، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مذمت کی ان لوگوں کی جو بخل کرتے ہیں، اب سوال یہ کہ کیا یہ انسان فطری طور پہ بخیل ہے، طبیعی طور پہ؟ ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن کریم میں اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کی پستی کے بارے میں، کم ظرف ہونے کے بارے میں، اس کے ظالم ہونے کے بارے میں، اس کے جاہل ہونے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کیا یہ طبعاً ایسا ہے، طبیعتاً ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ان پست اعمال اور پست فکری کی وجہ سے ایسا بن جاتا ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو حضرت آدم کی اولاد کو یعنی باعزت بنایا ہے، لائق عزت و شان بنایا ہے، ان کو بافضیلت پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی بد عملی اور پست فکری کے نتیجے میں انسان اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ انسان جو ہے بخیل ہے، یعنی ذاتاً نہیں ہے بلکہ اس مال دنیا سے لگاؤ اور شدت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، جو انسان اپنی عقل اور ہدایت سے کام لیتا ہے، عقل سے وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل رہتا ہے، اور جو عقل سے کام نہیں لیتا، شہوات سے کام لیتا ہے، وہ انسان حیوانوں سے بدتر ہے۔ تو یعنی انسان اگر عقل سے کام لے کے ہدایت اور علم کے راستے پہ چلے گا تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا مصداق بن جائے گا، اور اگر وہ ہوائے نفس اور خواہشات کے پیچھے چلے گا تو وہ پستی کی طرف آ جائے گا، جس کو کبھی انسان نے جاہل سے تعبیر کیا ہے، کبھی ظالم سے تعبیر کیا ہے، کبھی بخیل سے تعبیر کیا ہے، تو ان چیزوں کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اگر انسان اپنے دین پر استقامت رکھے تو پروردگار اس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، اس کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ ملائکہ بھی اس سے مصافحہ کرے، یہ مومن کا رتبہ ہے۔ باقی آخر 3 آیات ہیں مختصر، اور آیت نمبر 9 آیت نمبر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا اس دن جو بھی قبروں میں ہے زندہ ہو جائے گا، وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن اس کا پروردگار ان سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ تو افلا یعلم، اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے قیامت کے دن انسان کی تمام نیتیں ظاہر ہو جائیں گی، تمام نیتیں ظاہر، چاہے وہ ریاکاری کرتا ہے، وہ دکھاوا کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ جو ہے خود پسندی میں شکار ہے، وہ غرور اور تکبر کرتا ہے، وہ خلوص نیت رکھتا ہے، تو لہٰذا تمام نیتوں کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے اعمال کا صلہ کیا جائے گا۔
اور اس کے بعد فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے ان کی نیتوں کے مطابق یعنی ان کو سزا اور جزا ملے، ان کے سینوں میں جو ہے نیتیں. اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. سید الرسول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ خوبصورت ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ مالدار ہے. خوبصورت تو ابو لہب بھی تھا، وہ خوبصورت تھا، مالدار بھی تھا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر کیسی لعنت ڈالی کہ قرآن میں اس کی مذمت میں سورت نازل ہو گئی. تو لہٰذا اللہ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کیسی پاک نیتیں ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال اللہ کے لیے ہیں یا لوگوں کے لیے. اللہ نیت تو دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا مومن کا دل، اس کی نیت صاف اور پاک ہونی چاہیے اور اس کے اعمال بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے. آخری آیت مجیدہ میں فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ہیں جی، اس آیت مجیدہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس دن ان کا پروردگار ان سے مکمل طور پر باخبر ہے. کیا مطلب؟ اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے دیکھو تم سب کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ہیں جی، تو فیصلہ اعمال کے مطابق ہوگا. تو لہٰذا ہر شخص کے گناہ اس دن آشکار ہو جائیں گے، بد اعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی. اور سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے یوم تبلی السرائر، کہ قیامت کے دن یعنی اس دن سارے کے سارے بھید کھل جائیں گے. آج ہم جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تہمت کا سہارا لیتے ہیں، دنیا کے سامنے کسی کو جھکا سکتے ہیں، کسی کو رسوا کر سکتے ہیں، کسی پہ تہمت لگا سکتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. قیامت کے میدان میں سب ظاہر ہو جائے گا، وہاں پر انسان ندامت اور پشیمانی اختیار کرے گا. میں نے اس کو جھکانے کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا، اس کو رسوا کیا، اپنے آپ کو سچا اور دین کا لمبردار بنایا. قیامت کے میدان میں اللہ نے اندر دکھانا ہے. جو آج ہم لوگوں کو دکھا کر اپنے آپ کو اچھا اور صاف اور پاک بنائے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے اندر دکھانا ہے ہمارا. یوم تبلی السرائر، اس دن ہر چیز آشکار اور واضح ہو جائے گی. تو لہذا مومن کو چاہیے کہ میدان محشر کی شرمندگی سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوت کو پاک بنائے. اس لیے آخری روایت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام فرماتے ہیں، امام معصوم نے کتنی پیاری نصیحت کر دی ہے. فرماتے ہیں لا تکن ولیا للہ فی العلانیۃ. امام فرماتے ہیں اے مومن، اے ہمارا حکمدار، تو علنی طور پر صرف اللہ کا دوست نہ بن. لوگوں کے سامنے تو ظاہری طور پہ تو اچھا ہو، بڑا اپنے آپ کو نمازی کہلوائے، روزے دار کرائے، بااخلاق کہلوائے، لوگوں میں تو اپنے آپ کو علنی طور پہ تو اللہ کا دوست ہو. وعدو لہ فی السر، لیکن تو چھپا ہوا اللہ کا دشمن. لوگوں کے سامنے اچھے بن کے رہیں لیکن خلوت میں ہم گناہ کریں، لوگوں کے بارے میں ہم دلوں میں کینہ اور بغض رکھیں، نفرت رکھیں، حسد رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ ہم چھپے ہوئے دشمن ہیں. ہمارا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور ہمارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے. پروردگارا بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام